جب یہ راشد بھائی نے یہ بات بولی اس کے بعد ایک دم سے چیئرمین ٹی وی پہ آ کے مطلب بٹوین ورلڈ کپ، یہ بٹوین ورلڈ کپ چیئرمین پاکستان ٹیم کی فکر نہیں کر رہا کہ یار وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لڑکے پرفارمنس کیوں نہیں دے رہے، وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ٹی وی پہ آ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ایک پاکستان کرکٹ کی طرف سے ایک نیوز آئی ہے، وہ یہ کہ انضمام الحق صاحب نے ریزائن کر دی ہے۔ دیکھیں، یہ تو پاکستان کرکٹ ہے، اس پاکستان کرکٹ میں اس قسم کی نیوز، اس قسم کی ڈرامے بازیاں، یہ سلسلہ پاکستان کرکٹ میں چلتا رہتا ہے۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہماری کرکٹ جو ہے، اسپیشلی جو ہمارے کرکٹرز ہیں، وہ کتنی مشکلات میں یہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، یہ ہر دفعہ یہ ڈرامہ ہوتا ہے۔ کوئی نیا چیف سلیکٹر آتا ہے، اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، کوئی نیا کپتان آتا ہے، اس کے پیچھے لوگ جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں۔ مطلب جس ملک کے چیئرمین جو ہے وہ 6 مہینے میں 3 چیئرمین آ جائیں تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری کرکٹ کا کیا حال ہے۔ انضمام الحق صاحب کے اوپر کچھ الزامات لگنے لگ گئے تھے۔ وہ الزامات یہ لگنے لگ گئے تھے کہ ان کے ساتھ ایک ایجنٹ ہے جو پاکستان ٹیم کے پلیئرز کے کانٹریکٹس کرواتا ہے، اس کے انضمام الحق صاحب کا بھی ایجنٹ وہ ہے، تو جس کی وجہ سے یہ بھی الزامات لگنے لگ گئے کہ جی یہ پرسنٹیج انضمام الحق چارج کرتے ہیں۔ کسی بھی لڑکے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ ایجنٹ کرواتا ہے، انضمام الحق پرسنٹیج چارج کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہ جو اس ایجنٹ کے جو بھی 8-9 پلیئرز ہیں وہ سارے پاکستان ٹیم میں ہیں، چاہے وہ پرفارمنس دیں یا نہ دیں، لیکن وہ ضرور پاکستان ٹیم میں ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے الزامات جو ہے انضمام الحق صاحب کے اوپر لگنے لگ گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے پلیئرز جو ہیں وہ کانٹریکٹ سائن نہیں کر رہے تھے۔ اس کے لیے چیئرمین صاحب جو ہیں ذکا اشرف، انہوں نے انضمام الحق کو بولا کہ بھائی آپ جو ہے ان لڑکوں سے سائن کروائیں۔ اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں بولا، کیا چیئرمین صاحب کو بھی پتا ہے اس سلسلے میں کہ ایجنٹ ہے، انضمام کا ایجنٹ ہے، پلیئرز کے ایجنٹ ہے، پلیئرز کا وہ ایجنٹ ہے، یہ سب ایک ملے میں انضمام الحق صاحب کو بولیں گے تو وہ لڑکوں کے سائن کروا دیں گے، جس کی وجہ سے لڑکوں نے جو ہے وہ ایگری کیا، پھر ورلڈ کپ کے لیے چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد بات بڑھتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ جب پاکستان ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ ابھی انڈیا میں اتنی اچھی نہیں چل رہی، تو اس کے بعد یہ بات نکلتے نکلتے ہر چینل پہ، ہر جگہ پہ ڈسکس ہوا کیا چکر ہے، یہ پلیئرز کا ایجنٹ کون ہے، انضمام بھی انوالو ہے۔ اس کی وجہ سے آج جو ہے وہ انضمام الحق کو کرکٹ بورڈ بلایا گیا ان سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے کہ بھائی آپ کا نام بھی آ رہا، آپ بھی انوالو ہیں ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے ریزائن کر دیا۔ انہوں نے بولا کہ جب تک انکوائری ہوگی میں ریزائن کر رہا ہوں، کوئی پتہ بھی نہیں اس کے بعد آ بھی جائیں بعد میں، لیکن فی الحال انہوں نے استعفیٰ دے دیے کہ میں اب اس جاب کو کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ اب کمیٹی بٹھائی گئی ہے، وہ کمیٹی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کمیٹیاں تو اتنی بن چکی ہے کہ آسمانوں تک چلی گئی ہیں، لیکن اس کا فیصلہ آج دن تک کچھ بھی نہیں ہوا، اور دوسری کمیٹیوں کی طرح اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہونا۔ آرام سے سائڈ پہ اس کو کر دیا جائے گا، دوسرے ایشوز کو سامنے لے کے آ جائیں گے، یہ بات جو ہے وہ بھول جائیں گے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو کہ صبح سے یہ بات ہو رہی ہے، بابر اعظم کی جو میسج لیک ہوا ہے، یہ انتہائی تھرڈ کلاس قسم، گھٹیا قسم کی حرکت، تھکے ہوئے لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے انہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی اور ایک چینل پہ جو ہے وہ چلایا گیا۔ بات کیا تھی کہ راشد لطیف صاحب نے یہ بات بولی تھی کہ بابر اعظم نے ذکا اشرف کو فون کیا، ذکا اشرف صاحب نے فون اٹھایا نہیں، دیٹس اٹ۔ اب یہ معاملہ راشد لطیف صاحب اور ذکا اشرف کے بیچ میں ہونا چاہیے تھا۔ بھائی اگر راشد لطیف صاحب نے غلط بات کی تو آپ پریس ریلیز دیتے، آپ بورڈ کا کوئی بندہ ان سے بات کرتا، چیئرمین سے وہ بات کرتے یا راشد لطیف صاحب کو بلاتے، کوئی نہ کوئی اس قسم کی جو حرکت ہے وہ کرتا۔ لیکن راشد لطیف کو کسی نے نہیں بولا، ان کو کسی نے نہیں بولا، وہ چپ کر کے اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کسی نے کوئی ڈسکس نہیں کیا۔ جب یہ راشد بھائی نے یہ بات بولی اس کے بعد ایک دم سے چیئرمین ٹی وی پہ آ کے مطلب بٹوین ورلڈ کپ، یہ بٹوین ورلڈ کپ چیئرمین پاکستان ٹیم کی فکر نہیں کر رہا کہ یار وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لڑکے پرفارمنس کیوں نہیں دے رہے، وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ٹی وی پہ آ جاتا ہے کہ بھائی میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں بولی، راشد لطیف نے غلط
بیانی کی ہے. شاید اس کے پیچھے بھی کوئی ایجنڈا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹی وی چینل پہ جو ہے وہ, اب مجھے نہیں پتا بابر اعظم سے, اب بابر اعظم کا اس سٹوری سے کوئی تعلق نہیں تھا. چیئرمین اپنے آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بابر اعظم سے جو ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ میسج کرواتے ہیں کہ بھائی تم میسج کر کے ہمیں بتا دو کہ جی راشد لطیف, میں نے کوئی چیئرمین کو فون نہیں کیا. وہ جب بابر اعظم وہ میسج کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو سلمان نصیر کی بات ہر کوئی کر رہا ہے, ان سے جو بات ہوتی ہے, اس کے بعد سلمان نصیر نے یہ میسج لیک کروایا یا اس کے علاوہ جو میڈیا بورڈ کے لوگ ہیں ان میں سے کسی نے کیا. وہ میسج جو ایک ٹی وی پہ چلتا ہے, اسکرین پہ چلتا ہے, اور وہ بلیک میلر جو ہے اس کے ہاتھ پہ چڑھ جاتا ہے. بلیک میلر ویسے ہی چاہتا ہے کہ پاکستان کرکٹ برباد ہو, اس کی مرضی کی چیزیں ہوں, راشد لطیف کے اگینسٹ جائیں, بابر اعظم کو ذلیل کرے. یہ بلیک میلر چاہتا ہے. یہ سب ملا کے انہوں نے ایک پلان بنایا کہ اس طرح ہم جو ہے وہ لے کے آ جائیں گے اس واٹس ایپ میسج کو. تو اس طرح ذکا اشرف صاحب جو ہے وہ ان کی جو ان کے اوپر جو پریشر آیا ہوا ہے کہ انہوں نے فون نہیں اٹھایا, وہ کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ بابر نے اس واٹس ایپ میں ایک لائن لکھ دی کہ جی میری ذکا اشرف صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی. بھائی سب سے بڑے ڈرامے باز تو آپ لوگ ہیں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ کون سے ادارے سے یہ چیزیں لیک ہوتی ہیں. پاکستان ٹیم کا کپتان ہے, ٹیم انڈیا گئی پریشر میں, سب کچھ ہے. پاکستان ٹیم کے کپتان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی, اس کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو جیل ہوتی ہے, سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو فائن ہوتا ہے. آپ لوگوں کو چیئرمین صاحب کو یا ان کے لوگوں کو ریزائن کرنا چاہیے جنہوں نے یہ گھٹیا قسم کی جو ہے وہ حرکت کی. اس کے بعد جن لوگوں نے یہ چلایا, اچھا بات یہ جو ہے, یہ بات صرف 3-4-5 منٹ کی نہیں تھی. لوگ معافیا مانگ رہے, اس کے بعد آ کے یہ 1 دن پہلے سے یہ چیزیں چل رہی تھی کہ یہ دکھائی جائیں گی. اس کے باوجود کیسے 2-4-5 منٹ کی یہ بات ہو سکتی ہے کہ جی ہمیں ایسے پتہ چلا دی گئی بعد میں سوری. تو یہ تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے بھائی. یہ پہلے سے پلاننگ تھا, یہ پری پلان ہوا ہے, یہ پری پلان ہوا ہے. دوسری بات یہ, جنہوں نے یہ کروایا کیا ان کے اندر شرم ہی نہیں ہے, ان بلیک میلروں میں شرم ہی نہیں ہے. کیونکہ ان کو یوز کرنے کے لیے بٹھایا گیا, ریٹنگ کے لیے بٹھایا گیا ہے. صحیح, ان کو کوئی فکر نہیں ہے ہمارے ادارے کو نقصان ہو رہا ہے, لوگ برا بلا بول رہے ہیں, ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے. وہ لوگ چلتے رہیں گے وہاں پہ. کیونکہ جب آپ کسی گندے بندے کو کسی بھی ادارے میں لا کے بٹھاتے ہیں تو وہ ادارے کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. ادارہ چاہتا ہے کہ یہ گندا بندہ ہمارے پاس بیٹھے آ کے, کیونکہ یہ گندا بندہ جب رپورٹیں بے شک غلط دے یا صحیح دے, یہ جو ہے ہماری ریٹنگ ایک لے کے آئے گا. ورنہ ایک ادارے کو پتہ ہے اگر یہ گندا بندہ ہے یہ کیوں لا کے ہم بٹھائیں. اسی لیے اس گندے آدمی کو, اس بلیک میلر کو, اسی لیے دوسرے چینل سے بھی ٹھڈے لاتے مار کے نکالا گیا تھا کہ بھائی تو ہماری ساری ویلیو جو ہماری عزتیں خراب کر رہا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے. یہاں عزت بیزتی کی تو فکر ہی نہیں ہو رہی ہے کسی چیز کی. یہاں تو بس ہے کہ کیے جاؤ, جو کرنا ہے کیے جاؤ. کرکٹرز کی تو بیزتی کر, جس کی تو نے بیزتی کرنی ہے جو ہے وہ کیے جاؤ. تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. کیونکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم سب کچھ ہیں, ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میڈیا کے اندر جس طریقے سے برا بلا بولا جا رہا ہے, اور وہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. کیونکہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پری پلان ہوئی ہے ہر چیز. ذکا اشرف صاحب کو صرف لوگوں کے سامنے اچھا دکھانے کے لیے یہ جو ہے وہ سب کچھ ہوا ہے. خیر اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر بابر اعظم آتا ہے, اگر کبھی بابر اعظم نے بات کی تو سب کو پتہ چل جائے گا کیا بات صحیح تھی اور کیا جو ہے وہ غلط تھی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.